الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ڈیلے رپیٹ تھوڑی جی کم کر دو تے والیوم ذرا کھول دو بس ٹھیک. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں با مقصد خطابات تو صحاباب میرے تو قبل سماعت فرما چکے ہو اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد لاجواب شاندار اور مدلل خطاب فضیلت الشیخ سرمایہ اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ فرمیشن. انتہائی مختصر وقت واسطے ڈیلے تھوڑی جی کم کرو. میں تسا احباب دے سامنے اپنی چند معروضات پیش کرن دا ارادہ رکھدا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ صلاح مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے.
ہر انسان دا ٹارگٹ ہر شعبے اور مزاج اندر کامیابی ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں جے کو کامیابی نہیں چاہیے. ذمہ دار بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ ذمہ داری اچ کامیابی ملے. افسر بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ میں کو افسری اور عہدے اچ کامیابی ملے. سٹوڈنٹ دی کوشش ہوندی ہے طالب علم دی کہ میں کو اپنے امتحان اور اپنے علم اندر کامیابی ملے. اس زمین دے اوتے رہن والے ہر انسان کو کامیابی چاہیے. تاجر دی کوشش ہے کہ میں کو تجارت وچ اللہ کامیابی دے. کوئی بندہ کیڑی سوچ رکھ دے, کوئی کیڑی سوچ رکھ دے, چونکہ ہر بندے کو کامیابی درکار ہے. ہی واسطے کامیابی کو حاصل کرنے دی خاطر لوگ ہیں عجیب و غریب رستے اپنائے ہوئے. کسی بندے نے کیڑا رستہ, کسی بندے نے کیڑا رستہ. ذمہ دار بندے نے یہ اپنا تصور اور مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ اگر زمین ہو سی تو کامیابی ہے. صاحب عہدہ بندے نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ اگر عہدہ ہے تو کامیابی. تاجر بندے دا یہ مزاج ہے کہ اگر تجارت تے کاروبار اچھا ہے تے کامیابی. کوئی دنیا داری کو کامیابی سمجھ دے, کوئی ذمہ داری کو کامیابی سمجھ دے, کوئی سرمایہ داری کو کامیابی سمجھ دے. میں اگر کسی بندے کو آکھ رہا کہ تو کامیاب ہیں, وہ سمجھ دے میں کامیاب ہاں. پیر مقتدی کو کامیاب تصور کرے, مقتدی خوشی ماونے چ نہیں آندا کہ میں کو پیر صاحب نے آکھ دیتے میں کامیاب ہاں. شاگرد کو اگر استاد آکھ دے کہ تو کامیاب ہیں, وہ سمجھ دے میں کامیاب ہاں. یہ سب اشکالات ہیں, یہ سب ذہن دے غلط اشکالات ہیں. اصل کامیابی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. رب تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے کامیاب وہ بندہ ہے جڑا اپنے آپ کو جہنم دی آگ تو بچاوے اور اپنے آپ کو جنت دے اندر داخل کراوے. در حقیقت اے بندہ کامیاب ہے. تسا سارے گھروں نکلے ہو, سفر کیتے ہوئے, پروگرام تک پہنچے ہوئے, نیت ہی آئی کہ اللہ کامیابی دے. نمازی بندہ ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اپنی نیند قربان کر کے مسجد وچ آ کے نماز ادا کریں دے, ان کا ارادہ ہے ہوندے کہ اللہ کامیابی دے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ کامیاب ہے کیڑا بندہ. میں مختصر وقت تسا احباب دے سار میں صرف کامیاب بندے دی ایک نشانی دسنا چاہنا کہ دنیا دے اندر کیڑا بندہ ہے جڑا کامیاب ہے. تھوڑے سارے آنکھاں نال بندے کو کامیابی نہیں ملتی. کہیں کو شاگرد کو استاد آکھے, مرید کو پیر آکھے, اولاد کو ماں باپ آکھیں تو کامیابی نہیں. کامیابی تو ہے جنہیں اللہ تعالیٰ فرماوے کہ فلاں بندہ کامیاب ہے. اللہ نے کیڑے بندے کو کامیاب قرار دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے قد افلح من تزکا. پوری انسانیت اور ذریت آدم دے وچوں او بندہ کامیاب ہے جیڑے بندے نے اپنے اندر کو صاف کر کے دے, جیڑے بندے نے تزکیہ نفس کر کے دے, جیڑے بندے نے اپنے دل دی طہارت کر کے دی, جیڑے بندے نے اپنے دل دی صفائی کر کے دی, وہ اصل کامیاب ہے. وہ شکل دا کالا کیوں نہیں, غریب کیوں نہیں, غریب و دیار کیوں نہیں, جھونپڑی ہے رہن والا کیوں نہیں, ان دا سرمایہ ہے یا نہیں, ان دی جائیداد ہے یا نہیں, اعلیٰ قسم دا ان دا حسب نسب ہے یا نہیں, او کہیں غربت دے نال تعلق کیوں نہیں رکھدا, قد دا وہ چھوٹا ہی کیوں نہیں. اللہ فرمے دے وہ بندہ میں اللہ کریم دے کاغذیں کامیاب ہے جیڑے بندے نے اپنے دل دے لوتھڑے اور ٹکڑے کو صاف کر کے. عبادت بھی انہی قبول ہے جیڑے بندے دا اندر صاف ہے. اللہ تعالیٰ نے جنہ بھی جنت نے مرد ارادہ کیتے, ظاہر دے اتے اللہ نے فیصلہ نہیں کیتا. بندے دے ظاہر کو اللہ نے جنت دے داخلے دا معیار نہیں بنایا. جی اللہ ظاہر کو جنت دے داخلے دا معیار بنے دا, ابو لہب کا نہیں جہنم دی آگ دا ایندھن نہ بنیا. اگر ظاہر جنت دے داخلے دا معیار ہوندا, فرعون نمرود کا نہیں جہنم دی بھا دا بالن نہ بن دے.
اللہ نے کریں ظاہر کو جنت دے داخلے دا اور جہنم تو نجات دا معیار نہیں بنایا، بلکہ اللہ کریم فرمائیں دے میں اللہ تعالی جب جنت نے دا ارادہ کراں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ جب جنت نے دا ارادہ کرے اللہ تھوڑے جسم اور اجساد دی طرف نہیں دے دا، اللہ تھوڑے مال دی طرف نہیں دے دا، اللہ تھوڑے حسن و صورت دی طرف نہیں دے دا، ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ پہلے تھوڑے دلوں دی طرف دے دے، دلوں دے بعد اللہ تھوڑے اعمال دی طرف دے دے۔ جن دے دل صاف ہوئن اللہ اون دے عمل قبول کریں دے، اور جن دے اللہ عمل قبول کرے اللہ ان کو جنت داخلہ نصیب فرما دے۔ جنت دے داخلے دا معیار دل دی صفائی ہے، توجہ میری طرف۔ جہنم تو نجات دا ذریعہ دل دی صفائی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف گھننا ہے، سب نبیاں رسولاں پیغمبران دی نبوت اور بعثت دا مین مقصد ہے ہاں کہ جڑے جڑے لوگ تھوڑی نبوت دا اقرار کرن سب تو پہلے انہاں دا تزکیہ کرنے، انہاں دے دل دی صفائی کرنی۔ توجہ ہے بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ عمل بعد ہے، بہادری بعد ہے، صبر بعد ہے، شکر بعد ہے، پہلے دل دا تزکیہ ضروری ہے۔ میں اے بڑے وثوق نال سارے براہین اور دلائل قرآن و حدیث دے اپنے سامنے رکھ کے برملا طور تے آکھنا چاہنا جڑے بندے دے دل دی صفائی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں کسے قسم دا کیتا ہویا عمل اپنی بارگاہ قبول نہیں کرتا۔ سب تو پہلا مین مقصد ہے دل دی صفائی ہو، دل دی صفائی ہو سی تے زمینہ تو دنیا کائنات دا سود ختم ہو سی، دل دی صفائی ہو سی تے بستیاں وچوں اللہ کریم نے دنیا دی جہالت ختم کرنی ہے۔ جب بندے دا دل صاف نہ ہوئے چاہے جے جلا شب بیدار ہوئے، تہجد گزار ہوئے، نمازی ہوئے، نیک ہوئے، اللہ دے ہاں اس بندے دی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ فرمائے دے میرے کاغذیں او بندہ کامیاب ہے جائے اپنے اندر کو صاف کر گیا۔ کیڑا بندہ کامیاب ہے؟ توجہ میری طرف، کیڑا بندہ کامیاب ہے؟ جیڑا اپنے دل کو صاف کر گیا۔ رسول کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمائے بندے دے جسم دے اندر اللہ رب کائنات نے ایک ایسا حصہ پیدا فرمائے، ایسا لوتھڑا پیدا فرمائے، ایسا جسم دا ٹکڑا پیدا فرمائے جے بندہ اپنے اس ٹکڑے دی اصلاح کر گنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اس ٹکڑے دی اصلاح دی برکت نال اللہ کریم بندے دے جسم دے سارے آزادی اصلاح فرما رہے دے۔ جے او ٹکڑا بگڑ ونجے تا جسم دے سارے آزاد بگڑ ویندن، جے او ٹکڑے دی اصلاح تھی ونجے بندے دے جسم دے سارے آزادی اصلاح تھی ویندی ہے۔ وَإِنْ صَلُوحَتْ صَلُوحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ آپ نے فرمائے جڑے بندے دے جسم دا لوتھڑا ٹھیک ہے، جسم دے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، جو لوتھڑا خراب ہے جسم دے سارے اعضاء خراب ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا خبردار خبردار او ٹکڑا کیڑا ہے، او لوتھڑا کیڑا ہے جسم دا جن دی اصلاح نال جسم دے سارے اعضاء دی اصلاح ممکن ہے، جن دے خراب ہون نال جسم دے سارے اعضاء خراب ہون۔ نبی کریم نے فرمایا اعلیٰ وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار خبردار خبردار۔ امام کائنات نے فرمایا شاید وہ ٹکڑا تسا اکھ سمجھ باو، شاید تسا وہ ٹکڑا زبان سمجھ باو، شاید تسا وہ جسم دا ٹکڑا اپنا کان سمجھ باو، شاید تسا وہ ٹکڑا اپنا جسم دا ہاتھ سمجھ باو۔ خبردار خبردار۔ امام کائنات نے فرمایا اللہ نے وہ ٹکڑا دل والا بنائے، جیڑا جیڑا بندہ اپنے دل دی اصلاح کر گنے اللہ دے جسم دے
دے سارے آزادی اصلاح کر گھندے آنکھے چاہیا تاں پیدا ہوندے جدا بندہ اپنے دل دی اصلاح کر گھنے انہاں کنہ دی سماعت تاں ٹھیک ہوندی ہے جدا اپنے بندہ دل دی اصلاح کر گھنے ہتھاں دی حرکت دی تاں اصلاح ہوندی ہے جدا بندہ اپنے دل دی اصلاح کر گھنے انہاں پیران دی چال تے چلن تاں ٹھیک ہوندی ہے جدا بندہ اپنے دل دی اصلاح کر گھنے ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے قد افلح من تزکا او کامیاب ہے جڑا دل صاف کر گھنے کیڑی شاہ صاف کرنی کیڑی شاہ ٹھیک کرنی مین چیز ہے تزکیہ تزکیہ نہیں تو سمجھو کوئی اللہ دا فضل نہیں اللہ دی نہ رحمت مل دی ہے نہ برکت مل دی ہے نہ عزت مل دی ہے نہ اتفاق لب دے کوئی چیز نہیں لب دے کیڑی شاہ ٹھیک کرنی ہے سارے دیکھو میرے ذرا میرے والویکھو کیڑی شاہ ٹھیک کرنی ہے یہ مین مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم دی بیست نبوت دا مقصد بھی ہوئے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ کریم نے فرمایا کتاب دی تعلیم بعدچ حدیث دی تعلیم بعدچ اے درس تدریس پروگرام تقریران اے ساریاں چیزاں بعدچ پہلے کیڑی چیز ہے بولو کیوں نہیں اثر انداز ہوندے تبلیغی پروگرام اندر صاف کہنی کیوں بندہ نصیحت حاصل نہیں کرندہ قرآن تو وجہ یہ ہے کہ اندر صاف نہیں حالانکہ اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک اے جڑا روب والا کلام ہے اگر میں اللہ کریم کو پہاڑاں تے نازل کراں تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو بنجنا آج بندے دے سامنے پڑھا ویندے بندہ ٹس تو مس نہیں ہوندہ وجہ کیا ہے کہ بندے دا اندر صاف نہیں بندے دا دل صاف نہیں تزکیہ کر گنو پہلے تاں نمازاں قبول ہو سن پہلے دل دیاں صفائیاں کر گنو تاں سجدے قبول ہو سن اللہ کریم فرمے دے میں اللہ جنت دے دے وردہ ارادہ کیتے میں اللہ انہاں لوگاں کو جنت دیتی میں جنہاں لوگاں دے دل صافن میں نبی دے یاراں کو جنتی بنائے میں نبی دے صحابہ کو جنتی بنائے ابو بکر عمر عثمان علی کو میں اللہ نے جنت دا حقدار بنائے نبی دے سارے یار جنتی بنائے میں یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ فرمے دے الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ کریم نے فرمائے میں اللہ کریم نے پہلے صحابہ دے دلان دا امتحان کیتے میں انہاں دے دل میں اللہ نے صاف کر دی تنغیبت کے صاف کیتے میں انہاں دے دل حسد کے صاف کیتے میں انہاں دے دل دو نمبری کے صاف کیتے میں انہاں دے دل معصیت کے صاف کیتے میں انہاں دے دل کفر تے شرک کے صاف کیتے میں انہاں دے دل دیاں صفائیاں کیتے میں اللہ کریم نے فرمائے جیڑے ویلے انہاں دے دل صاف ہو گئے وال کیا کیتے میں کاتب فی قلوبہم الایمان میں اللہ کریم نے نبی دے یاراں دے دلاں دیاں صفائیاں کر کے اللہ کریم فرمے دے میں ایمان لکھ چھوڑے اللہ پاکا دل دی صفائی کرن کے پہلے ایمان کیوں نہیں لکھیا اللہ کریم نے فرمائے ایمان اون دل دے اندر جگہ کے نہ سکدے جڑے دل دیاں صفائیاں ہوئے نا جڑے دل صاف نہ ہوئے ایسے دل وچ ایمان جگہ نہیں پکڑ سکدا ایمان ایسے دل وچ جگہ پکڑے نہ ہوندے جیندا دل حسد کے صاف ہوئے جیندا دل غیبت کے صاف ہوئے جیندا دل کفر کے صاف ہوئے جیندا دل منافقت کے صاف ہوئے ہی واسطے نبی دے یاراں دا پہلے میں اللہ نے دل صاف کیتے بل اللہ کریم نے فرمائے میں انہاں دے دلیں چ ایمان لکھ دیتے میں جڑے ویلے صفائی والے دلاں تے ایمان لکھے میں ول نتیجہ کیا لکھتے ہیں اللہ فرمائے دے وزینہ فی قلوبکم
اللہ کریم فرمیندے وت صحابہ دے صاف ستھرے چمکن والے دلان دے وچ جڑے ویلے ایمان ون کے جگہ پکڑی ہے اللہ فرمیندے ایمان نال دل سونے نہ پہ لگ دیاں صحابہ کرام دے دل دیاں صفائیاں تے ستھرائیاں اتنا سوڑیاں ہو چکیاں اللہ کریم فرمیندے جڑے ویلے ایمان صحابہ دے دلائیں جگہ ون کے پکڑی ہے اللہ فرمیندے صحابہ دے دلائیں جون کے ایمان سونا لگن لگ گئے ایمان کو حسن ملے کتھاں بولو جب دل صاف ہوئے ایمان مزین ہوندے خوبصورت ہوندے تے جیڑے بندے دا دل صاف نہیں قرآن تیو کو جاتے ان دے دلے چی ایمان جگہ ہی نہیں پکڑ سکتا وہ چاہے جے تہجداں پڑھے پہلے دل دیاں صفائیاں ہوئے کیڑی شاید صفائی ہوئے بولو کیڑی شاید صفائی ہوئے پہلے بندہ اپنے دل دی صفائی کرے تاں بندے کو دلیری مل دی ہے اتوں ہور ہوئے دویچوں ہور نہیں اسلام تقاضا کریں دے کہ لوگوں نمازہ پڑھن کے پہلے دل دیاں صفائیاں کرو ہر سال حج بیت اللہ کرن کے پہلے دل دیاں صفائیاں کرو صدقہ سخاوت خیرات کرن کے پہلے دل دیاں صفائیاں کرو دنیا کائنات نیکی دا عمل کرن کے پہلے دل دیاں صفائیاں کرو جیڑے ویلے بندے دے دل دیاں صفائیاں ہو ونجن بل دنیا کائنات چوری چکاری دا رواج نہیں راندا جیڑے ویلے دل دی صفائی ہو ونجے بل آپس دی کھاپت دا معیار نہیں راندا جڑے ویلے دل دی صفائی ہو ونجے بل دنیا کائنات دے اندر ڈکیٹی نہیں راندی جڑے ویلے دل دی صفائی ہو ونجے بل شراب نوشی دے اڈے نہیں راندے جڑے ویلے دل دی صفائی ہو ونجے بل زنا تے بدکاری دے اڈے نہیں راندے جڑے ویلے دل دی صفائی ہو ونجے اولاد تے ماں باپ دے درمیان جھگڑے نہیں راندے اللہ فرمے دے پہلے دل دیاں صفائیاں کرو اے نہ ہوئے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر اللہ فرمے دے دنیا کائنات لباس تے عبادت دا ہوئے لباس تے تقوی دا ہوئے لباس تے اسلام دا ہوئے لباس تے نماز دا ہوئے لباس تے عالم دین دا ہوئے لباس تے خطیب بے باک دا ہوئے جے اندر دنیا کائنات دا ناکام ہوئے تے اندر دل دا پلیت ہوئے ایسے بندے دی عبادت ریاضت ساری بیکار ہوندی ہے اللہ فرمے دے قیامت دا دین لگا کھڑا ہونے میں اللہ کریم نے جہنم دی آگ بھڑکاونی ہے شہید دے ذریعے میں اللہ کریم نے جہنم دی آگ تیز کرنی ہے عالم دے علم دے ذریعے میں اللہ نے جہنم دی آگ تیز کرنی ہے دنیا دے سخی دی سخاوت دے ذریعے اللہ پاک کا وجہ کیا ہے اللہ فرمے دے سخاوت تا کریں دا رہ گئے اندر دیاں صفائیاں نہیں کر سکیا عالم علم تا پڑھیں دا رہ گئے لیکن اندر دیاں صفائیاں نہیں کر سکیا اے جڑا بندہ دنیا کائنات دا شہید ہے اے اپنی جان دا نظرانہ تا دے کے آیا کھڑائی لیکن اندر دیاں صفائیاں نہیں کر سکیا اللہ کریم نے فرمائے میں کو اللہ کریم نے فرمائے میں انہیں سارے دے ذریعے جہنم دی آگ تیز کرے سا اور لوگوں میں اللہ ہوں دی عزت کرے نا جڑا دل دے ٹکڑے کو دھو کے ساریاں عبادتاں بیکارن عمل دی بات کوئی نہ کری جے تو کیا فائدہ دیکھ سو میں دو ذرا چاہے بندہ جے جڑا عبادت گزار ہوئے توجہ اے میرا دعوائی تے ہون چند دلیلاں تے اجازت جے اندر صاف نہیں جتنا مرضی تسبیحاں پڑھو جے جڑی مرضی داڑھی بڑھاؤ جے جڑیاں مرضیاں تہجداں پڑھو اللہ دی قسم چوک کے کہنا سب بیکار سب بیکار شاید اتنا تو میں عبادت گزار کہنا اسوں جتنا ابلیس عبادت گزار آئی ادھر ویکھے جے ادھر ویکھے جے کون ابلیس بڑا عبادت گزار آئی اللہ کریم دا قرآن گواہی دیں دے انسانیت دے آباد ہونے تو پہلے زمین تے جن آبادن اے ابلیس جنہ دے وچو آئی
اللہ کریم نے فرمایا جنہ نے خون خرابہ کیتے فساد کیتے میں اللہ کریم نے جنہ کو تباہ و برباد کر دیتے اے ابلیس بھی جنہ دے وچوں آئی کان من الجن ففسق عن امر ربہ اللہ کریم نے ابلیس کو زمین تو چوک کے آسمان تے فرشتیاں دے اندر شامل کر دیتے اے ابلیس بھی اللہ دا عبادت گزار آئی ابلیس دی زندگی دے اندر اللہ دی بغاوت تے نافرمانی کہنا آئی اللہ کریم نے اپنا نیب تے خلیفہ بناون دا ارادہ کیتا اللہ کریم نے آدم بناون دا ارادہ کیتا آدم بن گئے سارے فرشتے تیار ہو کے کھڑے ہوئے نا اللہ کریم نے فرمایا فرشتے ہو آدم کو سجدہ تعظیمی کرو اسجدو لآدم آدم کو سجدہ کرو سارے ملائکہ تے فرشتے آدم کو سجدہ کیتا اللہ کریم نے فرمایا اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہ کیتا انہیں کھڑا رہ گئے اللہ کریم نے فرمایا مانا کا ان تسجد ایز امرتو کا اے ابلیس تے کو کھائیں منع کی تے جب میں اللہ کریم دا حکم آگیا تے کو چاہیدہ تو آدم دے سامنے جھوک ونیا یا کوئی ابلیس جواب دے من لگے ابلیس دے دل اندر حضرت باب آدم دے بارے فرق آگیا ابلیس دے دل نہ پاکا باب آدم دے بارے ابلیس دے دل دے اندر ذرہ برابر ملال ہے تیرے میرے باب آدم دے بارے ابلیس آکھن لگے پروردگار عالمہ تائیں میں کو آگ کے پیدا کیتا ہے آدم کو مٹی کے پیدا کیتا ہے اگلے جملے بھی غور نال سنو وے سیال کوٹی ہو جیڑے بندے دے دل اندر پلیتی تے ناپاکیا ونجے او بندہ اللہ کریم دے سامنے بھی بولن دی جرات چا کریں دے او اللہ دیاں گستاخیاں کرن لگویں دے اللہ دی ذات دا مقابلہ کرن لگویں دے جیڑے بندے دا اندر پلیت ہوئے او کو رب دی قدر تے رب دی عزت دا پتہ کوئی نہیں ہوندہ ابلیس رب دے سامنے علاوہ لگے ساری زندگی کدھی نہ علیاس اللہ دے سامنے کدھی نہ بولا آدم دے بارے چونکہ دل دے اندر فرق آ گئے ہن اللہ کریم دے سامنے علیندہ کھڑے ادھے اللہ پاک آتا ہے میں کو آگ کے پیدا کیتے آدم کو مٹی کے پیدا کیتے خلقتنی من ناریوں وخلقتہو من تین اللہ کریم آگ جڑی ہوں دیئے وہ ڈاڑھی ہوں دیئے مٹی جڑی ہوں دیئے ہیڑی ہوں دیئے آگ غالب ہوں دیئے مٹی مغلوب ہوں دیئے اللہ کریم غالب ہو کہ میں مغلوب نو سجدہ نہیں کریں دا اللہ نے فرمایا غلط سوچیں حالانکہ مٹی غالب ہوں دیئے آگ مغلوب ہوں دیئے حالانکہ مٹی ڈاڑھی ہوں دیئے آگ ہیڑی ہوں دیئے اللہ دے بندیاں اے بندہ ابلیس کھڑا ہوئے اے جنہ دے وچوئے اے دل دے اندر آدم علیہ السلام دے بارے فرق رکھے کھڑے انہا نتیجہ کیا نکتے اللہ کریم نے فرمائے ساری زندگی دیاں تجائیں باتاں بیکارن میں اللہ کریم نے تجائیں ساری نمازاں ضائع کر دیچن میں اللہ نے تیرے سارے سجدے برباد کر دیچن اے پہلی سزا آئی دوجی سزا آئے وے لگا ون آسمان کے تلے زمین تے تیرا آسمان تے کوئی حصہ نہیں زمین تے لگا ون تے تریجی سزا آئے جب تک زندہ راسیں میں اللہ دی تیرے تے لعنت وستی راسی ثم لعنتی الہ یوم یبعثون چاہے جے جڑی داڑھی مکمل کیوں نہ ہوئے چاہے جے جڑی ہاتھ جا تسبیح کیوں نہ ہوئے چاہے جے جڑی تہجدیں دی پابندی کیوں نہ ہوئے چاہے جے جڑے صدقے کیوں نہ ہوئے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اللہ دی لعنت ہوں دی ایسے بندے تھے جڑا بندہ اندر دا پلیت ہوئے چاہے جے جڑا عالم ہے جے جڑا خطیب ہے چاہے جے جڑا مقرر ہے چاہے جے جڑے عہدے آلہ ہے چاہے جے جڑا امیر تے غریب ہے چاہے شکل دا جے جڑا سونا ہی کیوں نہیں چاہے دنیاوں کو واہ واہ تے بھل بھل تے دنیاوں دی تعظیم دا حق کیوں نہیں ادا کریں دی اللہ دی لعنت وسنی ایسے بندے تھے جڑا بندہ اپنے اندر کو صاف کر نہ گنے جن دے اندر دی پلیتیوں میں وہ دنیا کائنات دا لعنتی بندہ ہوں دے تے جڑے بندے تے لعنت آوے آپ دسو رحمت کی میں آ سکتی ہے جڑے ویلے لعنت وسنی پئی ہوئے ول برکت
برکت کیویں آ سکدی ہے جڑے ویلے لعنت وسدی پئی ہوے ول عزت کیویں آ سکدی ہے جڑے ویلے لعنت وسدی پئی ہوے ول اتفاق کیویں آ سکدے جڑے ویلے لعنت وسدی پئی ہوے ول اللہ دعاواں کیویں قبول کر سکدے اللہ نے فرمایا ابلیسا ساری عبادتاں بیکار ہیں لگا ونج دفع ہو ونج میں اللہ کریم دی تیرے اوتے لعنت وسدی راضی او بندہ لانتی ہوندے عبادتاں جا بیکار ہو جندے دل دی صفائی نہ ہوئے او لوگوں آج دے پروگرام دا میسیج ہوئے اپنا اندر صاف کر گنو اپنا دل صاف کر گنو اپنے دل دے لوتھڑے تے ٹکڑے دی اصلاح کر گنو اللہ کریم نے فرمائے اگر چاہندے ہو میں اللہ تو جائیں عبادتاں قبول کراں اگر چاہندے ہو میں اللہ تو جائیں ریاستاں قبول کراں اگر چاہندے ہو میں اللہ تو جائیں دعاواں قبول کراں اگر چاہندے ہو میں اللہ تو جائیں خیراتاں قبول کراں اللہ کریم نے فرمائے دل دیاں صفائیاں کرنا تو اے بھائی ٹھیک ہے اپنے بھائی کو بیا دے لَأَقْتُلَنَّكَ میں تے کو قتل کرے نا اگو بھائی جواب پیا لیں دے میں کو قتل کیوں نہ کرنے میں کو مار کیوں نہ دے میں کو جیویں سزا دے میں دے لیکن میڈا مزاج وے میڈا ذہن وے انا بے باستی یاد یا الیکا میں ہاتھ تیری طرف کہنا ودھے ساں چاہے میں کو قتل کیوں نہ کرنے میں تیرے نال کہنا لڑساں کیونکہ میرے دل دے اندر تیرے بارے ذرہ برابر بھی ملال نہیں میرا تو بھائی ہوئے میرے باب آدم دا بیٹا ہی ہوئے اللہ فرمائے دے نتیجہ نکتے جہاں دل دے اندر پلیتی آئی میں اللہ نے کو زمین دا پہلا قاتل قرار دیتے تے مستقل جہنمی بنا دیتے میں ہے آدم دا بیٹا ہے نبی دا بیٹا لیکن جہنم دی آگ دا بالن ہوئے تے جیڑا بھائی دل کو صاف کی تھی کھڑا اپنے بھائی نہ لڑدا کہنا پیا میں اللہ کریم نے اندے صدقے قبول کر کے جنت دا حقدار بنا دیتے تھے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ کریم نے فرمائے نبی زیادہ کیوں نہ ہوئے پیغمبر زیادہ کیوں نہ ہوئے پیغمبر دا بیٹا کیوں نہ ہوئے اگر دل دے اندر فرقہ بنے اللہ کریم حکمی واصل جہنم کر دینا ہوئے او لوگوں نمازہ بعد جب پہلے دل دی صفائی روزے بعد جب پہلے دل دی صفائی حج بعد جب پہلے دل دی صفائی خطابت بعد جب پہلے دل دی صفائی امامت بعد جب پہلے دل دی صفائی امارت بعد جب پہلے دل دی صفائی عہدے بعد جب پہلے دل دی صفائی اللہ کریم نے فرمایا قد افلح من تزکا کامیاب ہو گئے یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گئے وہ شکل دا کالا کیوں نہیں وہ بندہ غریب کیوں نہیں وہ قد دا چھوٹا کیوں نہیں وہ جھونپڑیاں چرہن لا کیوں نہیں یا اللہ کیڑا بندہ کامیاب ہے اللہ کریم نے فرمایا من تزکا جڑے بندے نے اپنے اندر دی صفائی کر کے دیے جڑے بندے نے تزکیہ کر کے دے جڑے بندے نے دل صاف کر کے دے اللہ فرمائے دے دل دی صفائی تواڈی ذمہ داری ہے تے کامیابی دے تاج پوا دیون میں اللہ دی ذمہ داری توجہ ہے کوئی ایک گل تو سمجھ کے جاؤ نہیں سمجھ آ رہی کیڑی شے ٹھیک کرنی ہے پیغمبر دے میرے ادھر ویکھے جی پیغمبر دے پتران دے دل چ اگر فرق آونجے اللہ انہاں دے گھر دے بھی دانے مکا دیندا ہے نہیں سنیا تساں لگدا ہے تھکے بیٹھے ہوں نبی دا نا یعقوب ہے سارے بیٹے رل کے یوسف دے بارے قتل دا پروگرام پہ بنے نا اقتلو یوسف یہ فرق ہے کہ نہیں یہ دل دی پلیتی ہے یا نہیں حالانکہ یوسف دا قصور بھی نہیں وسطی دے اندر چاند مسجداں جن تیرے میرے چاکتے قصبے تے کلونی ہے چار مسجدیں تے انہاں چارے مسجداں دے مقتدی آپس جلڑ دن 100 بندہ اگر بستی تے چاکے جراندہ ہے 100 بندے وچوں 90 بندہ آپس جلڑ داراندے جے دل دے اندر پلیتی نہ ہوئے اے نماز جماعت نال پڑھن دا حکم کیوں ہے
تاکہ پاؤں نال پاؤں ملے گا، کندھے نال کندھا ملے گا، ہو سکتا ہے ایک دوسرے دے بارے دل دی اصلاح ہو جائے۔ اسا نمازاں جماعتاں نال پڑھنا چھڈ دتیاں نے، تاں کر کے دل دے اندر فرق آ گیا ہے۔ دل دی صفائی کر لو۔ یوسف دے بارے پروگرام پیا بن دے کو قتل جا کرو، اے ابے جی کو بڑا پیارا ہے۔ توجہ ہے بھائی، ادھر ویکھیا جی، طاقتور اسائیں، کماون والے اسائیں، جماعت ساری زیادہ ہے، تے ابے جی کو یوسف پیارا ہے۔ کسی طریقے نال ابے جی دے نظراں تو علیحدہ کر دے او یوسف نو قتل کر دے او۔ ادھر ویکھیا جے، جڑے ویلے بندے دا دل پلیت ہوے اپنے سکے بھراواں نو بھی قتل کرن واسطے گریز نہیں کردا ہوندا۔ جڑے ویلے بندے دا اندر پلیت ہوے تو آدھیں اے میرا جماعتی ہے، میں کو کچھ نہیں کر سکتا، اے میرا ہم عقیدہ ہے، ہم منہج ہے، ہم مسلک ہے، اے میری قوم تے برادری دا ہے، اتنا سکے بھرا ہے نا باپ جائے اپنے بھرا کو قتل کرن دے ارادے بیٹھے کرن، کیونکہ دل پلیتی آ گئی ہے۔ ایک بیا بھائی آکھن لگے لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، آخر ہے تے سارے باپ دا بیٹا، اگر ارادہ بھی وے باپ تے نظرہ تو جھل کرن دا، ایمیں کرو والقوہ فی غیابت الجب، اندھے تک گہرے کنویں دے اندر پا رہے ہو، یل تک تو ہو باز و سیارہ، آخر کوئی کافلہ گزر سی جڑا پانی دے بہانے ایک کنویں دے وچوں کڑوے سی، اے زندہ بھی رہے وے سی، ابے جی کے علیحدہ ہوئے سی، انہیں آکے اپنے ابے کو مطمئن جا کی تھا، ابا جی اسا طاقتور رہے، اسا ہی دی اصلاح کرے سو، اے یوسف سارے نال ملا دے، ابا جی مطمئن ہوئے، یوسف کو نال چر لائنے، ابے دے سامنے سواری تے سوار چا کی دینے، سارے بھائی بڑے پروٹوکول نال سوار پہ کریں دن، جیڑے ویلے اپنے گھر دے باہر نکھ دے، اپنے ابے جی دے نظرہ کنے علیحدہ ہوئے، سب تو پہلے انہ دے وڈے بھائی یہودہ نے اگو آکیں یوسف کو سواری تو جلا ہے، گربان پکڑ کے تھلے سوٹ دیتے، تے دوسرے بھائی نے آکے زمین تے گھسی ٹن شروع کر دیتے، تیسرے بھائی نے آکے تماچے مارنا شروع کر دیتے۔ اچھا تو یوسف ہیں جڑا ابے جی کو زیادہ پیار آئیں، طاقتور رسائیں، کماون والے اسائیں، اللہ فرمین دے انہ ساریاں دے دل پلیتن تے ناپاکن یوسف دے بارے، تے یوسف دا دل بڑا صافا، اے اپنے بھائیاں دے سامنے ہاتھ بادھ کے عرض کرنا رہ گئے، تو سارے میرے تو بڑے ہو، میں توڑے تو چھوٹا، میں کو توڑے تماچے برداشن، میں کو توڑے گالیاں برداشن، میں کو توڑے تانے برداشن، لیکن خیال کرو میں کو خود اندر نہ پہ پاؤ، میں کو قتل نہ پہ کرو، اگر چاہتے ہو ابے جی دے نظرہ کے ہو جھلو بنیا، میں ول واپس کہنا آسان، لیکن میری جان دے دشمن نہ بڑھو۔ اللہ فرمے دے ایسا نظارے کریں دے رہ گئے، یعقوب نبی دے پتران دے دل پلیتی آ گئی، ناپاک ہو چکے ہیں دل، ایک یوسف جڑا دل دا صافا، اللہ کریم نے فرمائے جڑا دل دا صاف ہوئے، اسا حکومت گھروں کڑ کے کنویں پہنچا کے مصر دی منڈی دا سودا بنا کے واتوں کو مصر دا بادشاہ بنا دیتے سے، تو جڑے بارانا لیان، جڑے فرق رکھ دے ودیان، جڑے چاٹاں تے چپیڑاں لین دے ودیان، جڑے ابے دے نظرہ کے اوجھل ودے کرے ویان، ایک دن ایو جیاں بھی آئے، میں اللہ نے انہ دے گھر دے دانے ختم کر دیتے، انہ دے بچے بال سارے بکھے ہو گئے، ایک خالی بوریاں چاہ کے اے مصر دے بادشاہ دے سامنے آئے کھڑن، اللہ کریم نے فرمائے انہ کو پتہ تک بھی کوئی نہیں، اے جندے کے دانے منگ دے کھڑن، او یوسف جڑا دل دا صاف ہے، ہمیشہ اللہ عزت کو لیں دے جڑا، بولو بولو، میں کو ایک بندے ہے کہ فلاں بندہ نا تیرے بارے سڑ دے، یہ جملہ سمجھ آ رہے ہے تو یہ آ رہے ہے جملہ، فلاں بندہ سڑ دے یعنی حسد کردہ ہے، جلد ہے، او دے بارے کی کرنا چاہیے ہے؟ میں کہ کی کرنا چاہیے ہے؟ یہ تھوڑی سزا ہے کہ وہ سڑ رہے ہے، اور کی کریے؟
اور کی کریے تسا آپ ہی کہہ کے سڑ دے تے سڑ رہے ہے تھوڑی گل لے کی خیال ہے نہ سڑیا کرو نہ دل فرق لے کے آیا کرو اللہ نے جنہوں جس نو جو عزت دیتی ہے نا وہ عزت دا اعتراف کریا کرو اللہ تو انہوں بھی عزت دے تاج پہنائے گا اور عقیدہ رکھیا کرو قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اے عقیدہ بناؤ کہ عزت دین والا بھی اللہ ہے ذلت دین والا بھی اللہ ہے یعقوب علیہ السلام دے بیٹے خالی بوریاں لے کے عزیز مصر دے سامنے کھڑے نے نہیں پتا کہ جنہوں کنویں جو سوٹ کے آئے ساں وہ آج عزیز مصر بنے ہوا ہے گھر دے دانے موقع انہوں جڑا بندہ دل دا بولو تو آپ کو میں تو زیادہ تجربہ ہونا ہے آسے پاسے ویکھو آسے پاسے اپنے نظرہ اپنے گربان ہے جھانکو دوستان وال رشتہ داراں وال ویکھو جو اکثر جیلس پن دا شکار ہوئے نا اللہ انہوں کدی برکت نہیں دینا جنہوں برکت دے رہا ہے سمجھ لو دا دل صاف ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اے بادشاہ سلامت جی اسی کنانیاں یعقوب نبی دے بیٹے ہیں تے سانوں گندم چاہیے ہے کیا بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے دل خیال آیا اینا ان دس دیا کہ میں یوسف ہوں تسی میرے بھائی ہو اللہ کریم نے فرمایا یوسف انج نہیں کرنا صبر کر اگے ویکھ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اگے ویکھ ذرا قابو رہے ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کھلو گئے بڑی خوب مہمان نوازی کی تھی دانے بھی دیتے تے پیسے بھی واپس کر دیتے لمبا چوڑا واقعہ ہے صرف مقصد ہے لگے گئے تے آکھن لگے بابا جی بادشاہ بڑا اچھا انسان ہے تے ساڑا بھائی جڑا گھارج بیٹھا ہوئے بنیامین ایک بھی رلا دے ہوتا کہ گندم زیادہ ملوے سی حضرت یعقوب علیہ السلام فرماؤں لگے پہلے یوسف کو بھی ملا گیا ہوئے یوسف کو بھی ملا گیا ہوئے یوسف دے بارے کہانی بنا کے آیا ہے تے آدھے آوے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے آدھے آوے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے یوسف دے بارے بھائی کہانی بنا کے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں لگ سکیا اللہ جب تک کسے علم دی خبر نہ دے اس وقت تک پتہ ہی نہیں لگ سکتا ہوندہ اے غیب دے خزانے دیاں چابیاں صرف میرے اللہ کریم دے کھولو ہے نا اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ پردے دے پرلے پاسے دیوار دے پرلے پاسے معاملے دی تہے کو جانن والا صرف اللہ کریم جے کر علم غیب دی دولت قول نبیاں ہوئے غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ روے ادا مطلب غیب دیاں چابیاں اللہ کریم دے کھولو ہے نا اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ اللہ دے پاک پیغمبر یعقوب نے بنیامین بھی ملا دیتا تے بنیامین بھی آگئے لمبا واقعہ بنیامین تے پیالے دی چوری دا الزام لگا او یوسف دے کھولو رہ گئے بھائی وقت خالی آگئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے بنیامین کو بھی گم کر آیا ہوئے اور یوسف کو بھی گم کر آیا ہوئے اور بنیامین کو بھی گم کر آیا ہو انہیں کرو عزیز مصر بڑا با اخلاق ہے بڑا اچھا بندہ ہے میری چٹھی تے لیٹر چاہ کے ونیو ہو سکتے عزیز مصر میرے تے رحم چا کرے حضرت یعقوب نبی 40 سال دا عرصہ گزر گئے عزیز مصر دے نا اپنی کہانی تے اپنی چٹھی پہ سنے تے لکھ دے پہنو مصر دا بادشاہ میں یعقوب نبی پتر اسحاق نبی دا میں نبی ہوں میرا بابا نبی ہے میرا دادا نبی ہے وے عزیز مصرا میرا بیٹا ایک یوسف ہوندائی میں نو بڑا پیارا لگدائی یوسف ہوندائی میں نو بڑا پیارا لگدائی اللہ نے انہوں دنیا کائنات دے ادھے حسن کو نوازیا سی
عزیز مصر میرا ایک یوسف ہوندا سی بھائی انہوں لے گئے پتہ نہیں کدھر کر کے ہے اے عزیز مصر میرا بیٹا پیچھے بنیامین رہے اے بنیامین ہم شکل سی یوسف دا جڑے ویلے منو یوسف دی یاد آندی سی میں بنیامین دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے یوسف نو یاد کریا کردا ساں اے عزیز مصر میرے بنیامین نو تا مینوں واپس کر دے اے یعقوب نبی دی چٹھی لے کر کے آئے حضرت یوسف اپنے اکھاں دے سامنے کر کے پڑھ رہے نے اپنے ابے دا حال پڑھ رہے نے تے اپنا پیار اپنے ابے دے دل والا پڑھ رہے نے تے زارو قطار رو رہے نے حضرت یوسف نبی نو پتہ چل گیا کہ باپ میری وجہ تو اکھاں سفید کر چکے ہے اور نوجوانوں اپنے ماں باپ نو دھکے نہ دیا کرو اگر اپنی محبت ماں باپ دے دل اندر ویکھنا چاہندے ہو حضرت یعقوب نو ویکھو جڑا اپنے بچے دی محبت اندر نبی نہ ہو گیا ہے جڑا اپنے بچے دی محبت اندر اکھاں سفید کر کے بیٹھا ہویا ہے خیال کریا کرو خیال انہاں ماما باپا نو دنیا کائنات تکلیف نہ دیا کرو میں حیران ہونا انہاں لوگاں تے جڑے اللہ دے ولی لبدے پھر دینے تے ولیاں کولو دعاواں کرن دے چکر وچ نے میں آدھا ماں باپ ورگے ولی کسے دے گھر اندر موجود نہیں انہاں کے دعاواں کرایا کرو اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا حضرت یوسف زارو قطار رونے لگ گئے یوسف دے بھائی کہنے لگے عزیز مصر کی مسئلہ ہے ساڑھے ابے جی دی چٹھی پڑھ کے کیوں رو رہے ہو حضرت یوسف فرمانے نے بڑے ظالم لوگ ہو تساں یوسف تساں اپنے بابا یعقوب دے کی ظلم کر کے آئے ہو اے دسو یوسف نال تساں کی معاملہ کیتا سی ساریاں جواب دیتا او تا یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے حضرت یوسف فرماندے نے نہیں ہو سکتا اے اپے دی چٹھی دس رہی ہے تساں یوسف نو کچھ کیتا ہے اچھا اے دسو کنویں چ پہلے کنے دھکا دیتا سی اچھا اے دسواں سواری تو پہلے کنے اتاریا سی ایک دوسرے دن نظرہ والوے کے کہندے نے ساڑی ساری کہانی دا یوسف انہوں کی میں پتہ چلے حضرت یوسف فرماندے نے سارے ذرا میرے نظرہ والوے کھو تے تکو ذرا بچپن دیا نشانیاں یاد کرو سارے کہنے لگے کالو آنتا یوسف ساڑھا ذہنے کم کر رہے ہیں جی میں تو یوسف ہوئے حضرت یوسف فرماند نے ہاں ہاں وانا یوسف میں یوسف ہاں جنہوں چپیڑا مار دے رہے ہو میں یوسف ہاں جنہوں قتل دے منصوبے بنا دے رہے ہو میں یوسف ہاں جنہوں کنویں جو سٹ کے آئے سو وہازا اخی اے میرا بھائی بنیامین میں یوسف ہاں میرا دل صاف سی جی میں باہر سا انہیں میں اندر سا میرے اندر تے دل دے اندر کسے دے بارے فرق نہیں سی اللہ نے میں نو کنویں وچوں بھی نجات دیتی اللہ نے میں نو عزیز مصر بھی بنا دیتا ویکھو تو آڈے دل چ میرے بارے فرق آ گیا سی اللہ نے تو آڈے دانے ختم کر دیتے سارے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے تے عرض کر دینے او یوسف ساڑیاں غلطیاں معاف کر دے اللہ فرماتا ہے موقع آ گیا ہے میرا یوسف دس دے آج اعلان فرما دے آج میں تے یوسف دے جملے قرآن بناواں گا شریعت بنا کے آخری امت تے نازل فرماواں گا اے یوسف اعلان کر دے حضرت یوسف کھڑے ہوئے نے آج بھی اپنے دل دی صفائی دا مظاہرہ کر رہے نے تے فرما کی رہنے کالا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم او یعقوب نبی دے پترو تا میرے وڈے پراوو جاؤ کیا یاد کرو گے میں تو انہوں معاف کر دیتا ہے اللہ فرمانتا ہے جڑا دل دا صاف ہوئے وہ کدی بدلے نہیں ہو لیندہ ہوندہ جڑا دل دا صاف ہوئے کدی اپنے پینا دے چہریاں تے چپاٹاں تے تماچے نہیں مرندہ ہوندہ جڑا دل دا صاف ہوئے وہ
او کدی یتیماں تے ظلم دیاں چکیاں نہیں چلیں داؤں جڑا بندہ دل دا صاف ہوئے او کدی اپنی بہن نو اپنے گھر دے وچوں دھکے دے کے باہر نہیں اکڑدا ہوندا جڑا بندہ دل دا صاف ہوئے او اپنے ابے دیاں پگڑیاں کدی نہیں اچھالدا ہوندا جڑا بندہ دل دا صاف ہوئے او اپنی اماں نو کتیے کتیے کر کے نہیں بلاندا ہوندا جڑے بندے دا دل صاف ہوئے او کدی کسے دے بارے انتقامی ذہن نہیں رکھدا ہوندا لا تسریما علیکم اليوم او دنیا کائنات والے ہو یعقوب نبی دے پترو کی یاد کرو گے یوسف نے تو انہوں معاف کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے جڑے بندے دے دل اندر فرق آ جائے اللہ او دے گھر دے دانے مکا دیندہ ہے اور جڑے بندے دا دل صاف ہوئے اللہ کریم انہوں کنویں وچوں کٹ کے مصر دی بادشاہی عطا کر دیندہ ہے کیڑی شاید ٹھیک کرنی ہے اچھا بولو کیڑی شاید صفائی کیڑی شاید ہی کرنی ہے جتنا مردی نمازاں پڑھو جے دل دا ٹکڑا صاف نہیں حضرت ادھر ویکھیا جے نواں مسئلہ سن رہے ہو آج جتنا مردی خیراتاں کرو اگر دل دی صفائی نہیں سب بیکار ہے ادھر ویکھیا جے آخری گل توجہ میرے وال کیڑی شاید ٹھیک کرنی ہے بولو ویکھو میرے وال ویکھ رہے ہو نا کیڑی شاید ٹھیک کرنی ہے بے شیخ مزمل صاحب جدو اتھے آ کے بہن تک کی مطلب ہوندہ ہے بولو بس لیکن یہ میری تقریر سننا ہے بس کران نہیں ہے کی خیال ہے توجہ سننا چاہتے ہو تو گل سنا دیں ورنہ بس کر دیں ہاتھ کھڑا کرو جڑے کہندے ہو سننا چاہتے جزاک اللہ ادھر ویکھیا جے کیڑی شاید ٹھیک ہونی چاہیے ہاں جی کیڑی شاید شکل دا کالا کیوں نہ ہوئے کیڑی شاید ٹھیک ہونی چاہیے دل نمازاں بیکار ہو جاندیاں نے ہوندیاں نے کہ نہیں بولو اگلی گل نمازاں مسجد نبوی اندر کیوں نہ پڑھیاں ہویاں ہون ادھر ویکھیا جے نمازاں میرے نبی کریم دی اقتداء وچ پڑھیاں ہویاں کیوں نہ ہون ادھر ویکھیا جے سیالکوٹ دی گل نہیں کر رہا پاکستان دی گل نہیں کر رہا مدینہ منورہ ہوئے مسجد نبوی دا ماحول ہوئے تے امام کائنات دی امامت ہوئے تے بندہ پیچھے اقتداء وچ نماز پڑھدا ہوئے اللہ فرماندا ہے پھر بھی میں اللہ کریم ہو جا نمازاں قبول بولو ریا کی ہے پیچھے ریا کی ہے پیچھے فخر کر دے ہو جائیداداں تے زور خطابت تے ناز کر دے ہو اپنی عقل مندی تے غرور کر دے ہو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دل دیاں صفائیاں کر لو داڑھی مکمل ہے لباس مکمل ہے نبی کریم دی اقتداء وچ نماز پڑھ رہے صحیح حدیث دے مطابق جڑا بندہ مسجد نبوی اندر نماز پڑھ لے اللہ انہوں 1000 نماز دا ثواب دیندا ہے سمجھ آ رہی ہے ادھر ویکھیا جے اے فوت ہو جاندا ہے ظہر تے عصر نبی پاک دے پیچھے مغرب بھی عشاء فجر گھر اندھیرے والیاں نمازاں گھر ایدہ بیٹا صحابی ہیں آ کر کے کہندہ ہے اللہ دے پیغمبر میرے بابا جی فوت ہو گئے نے بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے تے باپ دا نام بھی عبداللہ ہے میرے نبی کریم فرماتے ہیں چل تیاری کر غسل دی میں آپ غسل دیاں گا کیا خوش نصیبی ہوئے گی میرا مصطفیٰ اپنے رحمت اللہ ہتھا نال غسل دے وے میرے نبی پاک گئے آپ نے غسل دیتا جڑے ویلے آپ غسل تو فارغ ہوئے تے آپ نے اپنی کندھے تو چادر اتاری جڑی چادر دا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن
القرآن ترتیلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے سرمایہ تشریف لائے نے شیخ محترم، اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ شیخ عبدالحنان مولانا وقاص فاروقی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ توجہ ہے جی، کیڑی شہدی صفائی کرنی؟ بولو کیڑی شہدی؟ قد افلح من، نبی علیہ السلام نے غسل دیتا، چادر پائی، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان دا ارادہ کر رہے ہیں، آپ جنازہ پڑھان واسطے اگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اگے آکے کھڑے ہوئے، عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر جنازہ نہ پڑھاؤ، تساں غسل دیتا ہے، اللہ دے پیغمبر کوئی گال نہیں، نبی کریم علیہ السلام نو عرض کر رہے ہیں تساں چادر پائیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دے پیغمبر جنازہ نہ پڑھاؤ، تساں دی مغفرت دی دعا کرو گے، لوگاں دے دل نو تکلیف ہوئے گی، پتہ ہے تو انو اس بندے دا دل صاف نہیں سی، اللہ دے پیغمبر کی کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عمر اپنی جگہ تے کھڑے رہو، وانا رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہوں، میرے نبی کریم نے جنازہ پڑھایا، جنازہ امام کائنات پڑھا رہے ہیں، جنازہ سید الاولین والآخرین پڑھا رہے ہیں، ساری کائنات دا سردار جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اے جنازہ پڑھان والا کون ہے؟ جڑا ساری کائنات دا سردار ہے، عالم ارواح دا سردار، عالم دنیا دا سردار، عالم برزخ دا سردار، عالم معاشر دا سردار، نباتات دے عالم دا سردار، حیوانات دے عالم دا سردار، میرے نبی کریم نے جنازہ پڑھایا، فری ہوئے، جنازے دے بعد میت نو قبر دے قریب لے گئے، توجہ میرے وال، قبر دے قریب لے گئے، قبر دے اندر اتارا جا رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام دا ارادہ سی قبر دے کھلو کے دعا کرانگا، امام کائنات واپس پلٹ کے آئے، آپ فرماند نے عبداللہ قبر اچ لٹا لے آئے، جی اللہ دے پیغمبر لٹا لے آئے، آپ فرماند نے ایک واری قبر چو کڈواں، لوگاں نے کڈیا، نبی کریم نے اپنی لعاب مبارک کڈ کے اس جنازے اور میت دے منہ وچ پا رہے نے، آپ فرماند نے ترلا تے بڑا کر رہے ہو سکتا ہے قبر دے سوال و جواب وچ آسانی ہو جائے، پھر قبر دے اندر دفن کر دیتے گئے، مٹی اوتے پا دیتی گئی، امام کائنات دا ارادہ سی اے دی قبر تے کھڑ کے دعا کرنے آئے دی بخشش واسطے، اللہ دے پیغمبر کھلوتے نے، اللہ کریم دا پیغام آ گیا ہے، جبریل امین وہی لے کے آ گئے، میرے نبی کریم دے متھے تے پیشانی تے پسینہ آ گیا ہے، آپ چلے جائے، آپ چلے گئے، حضرت عبداللہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے نے، اللہ دے پیغمبر قبر تے کھلو کے دعا کرن دیواری آ گئی ہے، کدھر چلے ہو؟ آپ فرماند نے عبداللہ معذرت کرنا، میرے اللہ نے میں نو روک دیتا ہے کہ تیرے بابا دی قبر دے کھڑ کے میں بخشے دی دعا نہ کروں، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر استغفر لہم اولا تستغفر لهم استغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم، ایک جنازہ پڑھایا ہے تساں، ایک نا 10 نا، اے میرے پیغمبر 70 واری تساں دا جنازہ پڑھا لو، امام کائنات ضرور ہو، تھوڑی امامت اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں، تساں میرے مصطفیٰ تے مجتبہ ضرور ہو، اے میرے پیغمبر تساں میرے ساری کائنات امام ضرور ہو، لیکن ایک واری نہ 70 واری تساں دا جنازہ پڑھاؤ، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، میں اللہ نے پھر بھی نہیں معاف کرنا، تے اگلی گال سنو، تساں ارادہ کر کے کھڑے سو کے دی قبر تے میں بخش دی دعا کروں گا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قبر ہی آہدا، اے دیتے قبر تے بھی نہیں کھلونا، تے اس طرح دے لوگاں دیاں قبران تے آج دے بعد نہیں کھلونا، یا اللہ اس
سیال کوٹی تیرے تو پوچھنا چاہنے نے وجہ کی سی پیغمبر اعظم نے غسل دیتا اللہ دے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا اللہ دے پیغمبر نے اپنی چادر پائی اللہ دے پیغمبر نے اپنی لعاب پائی اللہ پھر بھی کیوں نہیں معاف کیتا اللہ فرمان دے اے ابن ابی بن سلول نمازہ تا پڑھتا رہے ہے اسلام دا تا دعوے دار رہے لیکن اندر دا صاف نہیں سی اے اندر دا پلیت سی میں دیا مسجد نبوی چپڑے ہویا نمازاں بھی ضائع کر دیتیاں نے میں اللہ کریم نے ساریاں دیا عبادتاں برباد کر دیتیاں نے وہ لوگوں محض داڑھی رکھن نال اللہ جنت نہیں ہو دیندا ہوندا وہ لوگوں محض علم پڑھاون نال رب جنت نہیں ہو دیندا ہوندا اللہ کریم تہجداں پڑھن نال وہ صرف جنت نہیں ہو دیندا ہوندا اللہ جب جنت دین دا ارادہ کردا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ دل ول ویکھ کے جنت دین دا ارادہ کردا ہے قد افلح من تزکا شکل جنت دا معیار نہیں قد افلح من تزکا جائیداد کامیابی دا معیار نہیں قد افلح من تزکا دنیا کائنات دا مال و متاع جنت دا معیار نہیں اللہ کریم فرما رہے ہیں او دنیا کائنات والے ہو دل دیاں صفائیاں تساں کر لو کامیابی دے تاج بھی پوا دیاں گا تے اپنی جنت دا حقدار بھی بنا دیاں گا وما علینا الا البلاغ